آج کی اس مجلس کا عنوان یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، یعنی تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدے کے حوالے سے بنیادی طور پر ہر صاحب ایمان کو یہ بات معلوم رہنی ضروری ہے کہ اسلام میں عقائد کی اہمیت کیا ہے۔ اگر میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو عقیدے کی حقیقت سمجھاؤں تو یہ ممکن ہے اس تمثیل کے ذریعہ عقیدے کو سمجھا دینا کہ ایک رسی ہو جس میں بہت مضبوط گانٹھ لگا دی گئی ہو، رسی میں گانٹھ لگا کے آپ کو دے دی جائے، گانٹھ اتنی مضبوط ہو کہ وہ کھولے نہ کھلے، اتنی مضبوط گانٹھ لگی ہو، کھولے نہ کھلے، یہ ہے عقیدہ۔ یہ میں نے لفظ عقد اور عقیدہ اس کا مفہوم ایک تمثیلی زبان میں آپ کو سمجھایا ہے کہ عقیدہ اتنا پختہ ہونا ضروری ہے کہ اسلام دشمن عناصر اس کی اگر بے حکومی کرنی چاہیں، اس کو کھولنا چاہیں، جس عقیدے کو ہم نے تسلیم کیا ہے اسے کھول کر اس میں کوئی اور چیز شامل کرنا چاہیں تو جب وہ گرہ کھلے گی ہی نہیں تو اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہے عقیدے کا۔ اسلام کے جتنے بھی عقیدے ہیں اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری قابل برداشت نہیں۔ اسلام اس کمزوری کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو عقیدے ختم نبوت کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، نبوت و رسالت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ عقیدہ ہے، یعنی یہ حقیقت اتنی پختگی کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے دل اور دماغ میں پیوست ہو جائے کہ اب اس گرہ کو کھول کر اس میں کوئی نئی بات شامل نہ کی جا سکے تو پھر یہ عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ گرہ کھل گئی اور اس میں کسی طرح کا کوئی دوسرا مواد داخل ہو گیا، ذلی نبوت کا، بروزی نبوت کا، اگر اس میں کوئی مواد داخل ہو گیا تو پھر یہ عقیدہ نہ رہا۔ اس لیے عقیدے ختم نبوت کے مفہوم کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس قوت کے ساتھ، اس مضبوطی کے ساتھ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ یہ گرہ کھلنے والی ہے ہی نہیں۔ کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ کوئی ذلی نبوت بھی ہوتی ہے، بروزی نبوت بھی ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کسی طرح کی کوئی نبوت اس مفہوم میں اس گرہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اتنی مضبوط گرہ ہے، کھل ہی نہیں سکتی۔ اگر کھل گئی تو عقیدہ نہ رہا۔ اس حقیقت کو اس تمثیل سے آپ نے سمجھ لیا۔ اتنا پختہ عقیدہ مطلوب ہے۔ اگر گرہ کھل گئی تو پھر عقیدہ ہی نہ رہا، اور جب عقیدہ نہ رہا تو پھر وہ مسلمان نہ رہا، کیونکہ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو اتنی مضبوطی سے تسلیم کرو کہ عمل میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، اور وہ عمل کی کوتاہی قابل معافی ہوتی ہے۔ عمل کی کوتاہی میں شفاعتیں کام کر جاتی ہیں، عمل کی کوتاہی میں سفارشوں سے کام بن جاتا ہے، لیکن عقیدے کی کوتاہی میں کسی طرح کی کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی۔ لہذا یہ گرہ اتنی مضبوط لگا لو کہ اس میں کسی زاویے سے کوئی کمزوری پیدا نہ ہو، نہ یہ گرہ کھلے نہ کوئی دوسرا مضمون اس میں داخل ہونے کی گنجائش باقی بچے۔ اس مضبوطی کے ساتھ ہم اور آپ مانیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو۔ بنیادی طور پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے
کہ ماقبل کے جتنے بھی نبی رسول گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ایک لفظ یاد کریں، مرجع. کہیے مرجع. مرجع کا مطلب جدھر جس شخصیت پر، جن مقدس ذاتوں پر لوگوں کی توجہ مبذول ہو اور وہ لوگوں کی جائے پناہ بنے مذہب کے اعتبار سے. تو ماقبل کے جتنے بھی نبی رسول گزرے ہیں وہ سب انسانوں کے مرجع تھے، یعنی تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. یہ مطلوب رہا ماقبل کے ہر نبی اور ہر رسول کو اپنی اپنی قوموں سے لوگ ادھر متوجہ رہیں. جو ادھر متوجہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو متوجہ نہیں ہوئے وہ ناکام ہو گئے. ہر دور کے ہر نبی، ہر دور کے ہر رسول انسانوں کے مرجع تھے. لوگ ان سے رابطہ قائم کریں اور کامیابی حاصل کریں، لوگ ان کو نبی رسول مانیں، کامیابی حاصل کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ماقبل کے نبیوں رسولوں سے بہت زیادہ ممتاز ہے، اور وہ امتیاز آپ ختم نبوت کے حوالے سے یوں سمجھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے تو مرجع تھے ہی، ساتھ میں تمام نبیوں تمام رسولوں کے بھی مرجع تھے. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد کہ ماقبل کے تمام نبی تمام رسول انسانوں کے مرجع تھے، صرف انسانوں کے مرجع تھے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے تو مرجع ہیں ہی، وہ تمام نبیوں تمام رسولوں کے بھی مرجع ہیں. اب اس مرجع کو مزید سمجھیے اس حدیث کے حوالے سے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو واضح کیا کہ دنیا میں تشریف آوری کے لحاظ سے جو سب سے پہلے نبی ہیں بلا شبہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. بعثت کے لحاظ سے، تشریف آوری کے لحاظ سے، تشریف آوری کے لحاظ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور یہی آپ کا آخر میں مبعوث ہونا آپ کی شان کی بلندی کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے کیوں. یہ آمد کی ترتیب ہے، یہ بعثت کی ترتیب ہے، یہ دنیا میں تشریف آوری کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ تشریف آوری کی ترتیب ہے، یہ نبوت کے عطا کیے جانے کی ترتیب نہیں ہے. نبوت کے عطا کیے جانے کی ترتیب کچھ اور ہے، تشریف آوری کی ترتیب کچھ اور ہے. نبوت کے عطا کیے جانے کی ترتیب اگر آپ دیکھیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات عالیہ جس میں آپ نے خود وضاحت کر دی کہ میں تو اسی وقت نبی بن چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان میں، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. تو تشریف آوری کی ترتیب الگ ہے، مقام نبوت پہ فائز ہونے کی ترتیب الگ ہے. اللہ نے مقام نبوت پر سب سے پہلے جنہیں فائز کیا وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تبھی آپ انسانوں کے مرجع ہونے کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں تمام رسولوں کے بھی مرجع ہیں. اب اس مرجع کو اس ختم نبوت کے عنوان سے دیکھیں جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے. ابتداءً آپ 4 عنوان یاد کر لیں تاکہ تحفظ عقیدے ختم نبوت کو آپ سمجھ سکیں. 4 عنوان یاد کیجئے. ختم نبوت عالم ارواح میں، کہیے ختم نبوت عالم ارواح میں، ختم نبوت عالم دنیا میں، ختم نبوت عالم دنیا میں، ختم نبوت عالم برزخ میں، ختم نبوت عالم برزخ میں، ختم نبوت عالم آخرت میں. ختم نبوت عالم آخرت. یہ 4 عنوان ہیں نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے. یعنی یہ موضوع صرف اس دنیا کا ہی نہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت آپ پہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ موضوع تو عالم ارواح کا بھی ہے، یہ موضوع عالم دنیا کا بھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ عنوان عالم برزخ کا بھی تو ہے اور یہی عنوان عالم آخرت کا بھی ہے۔ اتنا اہم عقیدہ کہ جو اتنے عالموں سے وابستہ ہو، عالم ارواح اور عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم بنائے، نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو معلوم، نہ کسی کو معلوم، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے عالم کتنے بنائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس العالمین میں کتنے عالم ہیں بس وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق بس 4 عالموں سے ہے۔ انسانوں کا تعلق کتنے عالموں سے ہے؟ صرف 4 عالموں سے ہے۔ تو جہاں رہنا ہے، جہاں رہ چکے ہیں، بس اسی کو جاننے کی کوشش کریں۔ جہاں کبھی گئے نہیں، نہ جانا ممکن، تو ہم اس کو اپنی بحث میں چھیڑے کیوں؟ دیکھیے، ہمارا اور آپ کا تعلق، ہر انسان کا تعلق عالم ارواح سے رہا ہے، تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا پہلا تعلق جس عالم سے رہا وہاں میرے مصطفیٰ کے تذکرے کس زاویے سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ جب ہم اور آپ عالم ارواح سے متعلق رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس عالم ارواح میں جہاں تمام روحیں تھیں انسانوں کی، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یقیناً ہوگی۔ اس عالم ارواح میں ہمارے نبی کا تعارف قرآن نے کس زاویے سے کرایا، اس عالم ارواح میں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا تھا، جب اس کا ہم جائزہ لیں گے تو صرف یہی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ عالم ارواح میں نبی منتخب ہوئے، یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ارواح میں ختم نبوت کا صحرا میرے مصطفیٰ کے سر پہ رکھ دیا گیا تھا۔ ختم نبوت کا تاج اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ختم نبوت کا تاج میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سر مبارک پر عالم ارواح میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ وہ عالم ارواح میں بھی خاتم النبیین تھے۔ دنیا میں تشریف لائے تو ہمارا اور آپ کا تعلق عالم ارواح کے بعد دنیا میں ہوا، ہمارا اور آپ کا تعلق، ہم اور آپ دنیا میں آئے تو پھر یہاں دیکھنا پڑے گا اس دنیا میں اور دنیا کے تمام انسانوں میں اور پھر ان میں نبیوں رسولوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ عالم ارواح میں بھی انسانوں اور رسولوں نبیوں کے مرجع تھے، عالم دنیا میں بھی آپ تمام انسانوں، تمام رسولوں کے مرجع ہیں، تمام نبیوں کے مرجع ہیں، سب کو ضرورت ہے ان کی۔ اور عالم برزخ میں بھی آپ کی ختم نبوت کے تذکرے ہیں اور عالم آخرت میں بھی آپ کی ختم نبوت کے تذکرے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جس نبی کو ہر عالم میں ختم نبوت کے عنوان سے متعارف کرایا گیا اور ان 4 عالموں سے ہمارا تعلق ہے، عالم ارواح سے بھی ہمارا تعلق رہا، اب عالم دنیا سے ہمارا تعلق ہے۔ 2 عالم ہمیں دیے جا چکے، اب 2 باقی ہیں، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ خیریت اسی میں ہے کہ عالم ارواح میں جن کو خاتم النبیین کے عنوان سے جانا اور پہچانا تھا، دنیا میں آنے کے بعد جن کو خاتم النبیین کے عنوان سے جانا اور پہچانا، تو پھر عالم برزخ میں بھی ان کی ختم نبوت کے تذکرے ہو رہے ہیں، وہاں بھی ماننا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ان کی ختم نبوت کے تذکرے ہوں گے، وہاں بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن خوشخبری سنا دوں، عالم ارواح میں جو کچھ ہوا وہ تو نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو اس عالم دنیا میں خاتم النبیین تسلیم کر لیا، اللہ ان کو عالم برزخ میں اپنے نبی کی ختم نبوت تسلیم کرنے کی توفیق عطا کر دے گا، وہاں پھر انکار نہیں ہوگا۔ یہاں مانو ان کو اور دل سے مان لو کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ اس ماننے اور اس عقیدے کی برکت سے عالم برزخ میں جب قبر میں ہم اور آپ ہوں گے تو اللہ ہمیں کس بات کی اپنی طرف سے توفیق عطا کر دیں گے کہ خاتم النبیین کو تم خاتم النبیین مان لو، بغیر کسی الجھن پریشانی کے ہم وہاں ان کو خاتم النبیین مان لیں گے۔
اللہ کی طرف سے، اس میں ہماری کارکردگی کا کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ اللہ کی خصوصی توفیق ہوگی۔ میرے اس بندے نے پوری زندگی جب تک یہ دنیا میں رہا میرے نبی کو آخری نبی مانتا رہا، جتنی زندگی اس نے عقل و شعور کے ساتھ دنیا میں گزاری، پوری زندگی میرا یہ بندہ میرے مصطفیٰ کو خاتم النبیین تسلیم کرتا رہا۔ اب اسے توفیق دے دیں گے اللہ کہ عالم برزخ میں ان کو اپنے آپ خاتم النبیین مان لے گا، اور مزید توفیق یہ مل جائے گی کہ آخرت میں بھی ان کو خاتم النبیین ماننے والے ہم اور آپ ہوں گے اللہ کی توفیق سے۔ اس میں ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اس عالم دنیا میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جن لوگوں نے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا تو عالم برزخ میں ان کو محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب کوئی موقع نہیں کہ تم ان کی ختم نبوت کا اقرار کرو۔ عالم آخرت میں بھی ان کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ عالم برزخ یعنی قبر کے سوالوں کا جواب وہی دے پائیں گے، ماذا تقول فی هذا الرجل کے جواب میں صحیح جواب وہی دے پائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کو خاتم النبیین مانا ہے، اور اگر دنیا میں خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ قبر میں صحیح جواب نہیں دے سکتے، اور آخرت میں بھی ان کا جواب صحیح نہیں ہو سکتا، اور جو ان سوالوں کے جوابات فراہم نہ کر سکیں ان کا مقدر تباہی بن کر رہے گی۔ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ سکتا، کوئی ان کی معاونت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تذکرے پہلے کہاں ہوئے؟ عالم ارواح میں۔ کچھ یاد ہیں وہاں کی باتیں؟ یاد نہیں ہیں؟ اللہ نے تبھی یاد دلا دیا کہ یہ ہوا تھا عالم ارواح میں۔ ایک مستقل موضوع ہے یہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پہلے زندگی ہے یا موت تو سب کیا جواب دیں گے؟ پہلے زندگی ہے، زندہ بیٹھے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے کی موت کسی کو یاد نہیں۔ اس زندگی سے پہلے موت ہے، وہ موت کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ ایک موت یاد رکھتے ہیں کہ یہ زندگی ملی اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن مجرم کہہ رہے ہوں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ مارا ہے، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی ہے، اور 2 مرتبہ آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جائیں پھر دنیا میں واپس، اب صحیح کام کر کے آئیں۔ یہ مجرم میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے اقرار کر رہے ہوں گے، اور اس اقرار میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا قرآنی آیت پہ توجہ دیجیے، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے۔ یہ موت تو سب کو معلوم ہے، جو انسان دنیا میں ہے اس پر موت طاری ہوگی، اس سے پہلے کی موت۔ اللہ اکبر، یہ راز سمجھ لو گے تو عالم ارواح اپنی سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی صلب میں آپ کی ساری ذریت کو رکھا۔ مسند الامام احمد بن حنبل کی صحیح حدیث کے تناظر میں مضمون آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے ایک ہاتھ مارا آدم علیہ السلام کی پشت پر، آپ کی ساری ذریت جھڑ کے نیچے آ گئی، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح۔ جس زمانے میں نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس سے بہتر تعبیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ کے منہ میں اتنے کیٹانو ہیں، اتنے زندہ جانور آپ کے منہ میں ہیں، جتنے اس وقت روئے زمین پر سارے انسان موجود ہیں۔ جتنے انسان اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں روئے زمین پر، 7 ارب کے تقریباً تعداد ہے ان کی۔ اتنے کیٹانو تو آپ کے منہ میں، اتنے زندہ جانور آپ کے منہ میں موجود ہیں، مگر وہ نظر نہیں آتے۔ ناخن کے اندر جو میل ہے اس میں زندہ کیٹانو موجود ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ نبی نے جس زمانے میں یہ بات سمجھائی،
اس زمانے میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح آپ کی ساری اولاد آپ کی صلب سے نیچے گری، ان میں ہم اور آپ بھی شامل تھے۔ قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا، جس کے بعد کوئی انسان پیدا نہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، وہ دنیا کا آخری انسان بھی اس میں شامل تھا جو آدم علیہ السلام کی صلب سے آپ کی ذریت گری تھی، اس میں ہم اور آپ بھی شامل تھے۔ اللہ نے کچھ پوچھا تھا، اس کا تذکرہ 9 پارے میں سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ اللہ نے ایک بڑا مختصر سا لیکن بے پناہ جامع سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کس نے پوچھا تھا؟ اللہ نے کس سے پوچھا تھا؟ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے تھے، اور چھوٹے تو یہاں بھی بہت تھے، جب ابا کی صلب سے منتقل ہوئے تھے ماں کے رحم میں تب کتنے چھوٹے تھے۔ ایک سوئی کی نوک پہ ہمارے اور آپ کے نہ جانے کتنے وجود ٹھہر سکتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا وجود، وہ کوئی اور نہیں تھا، ہم اور آپ تھے۔ اتنے چھوٹے سے وجود میں ہم اور آپ پیک تھے، اور مردہ نہیں، زندہ تھے، آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ تھا۔ ماں کے پیٹ میں جا کے اللہ نے اسے بڑھایا ہے۔ اگر اس وقت ہم اور آپ زندہ نہ ہوتے، اس کیٹانوں کی شکل میں، اس جرثومے کی شکل میں اگر ہماری اور آپ کی زندگی نہ ہوتی تو میاں ماں کے پیٹ میں منتقل ہی نہیں ہو پاتے، حمل ہی نہیں ٹھہرتا، پھر بڑھتی کیا چیز۔ یہ ان کی شان ہے، کتنے چھوٹے سے کیٹانوں کو۔ اور 1950 میں جو ڈی این اے ٹیسٹ وجود میں آیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس چھوٹے سے کیٹانو پر اس کے باپ کے وجود کی مہریں لگی ہیں۔ اتنی مہریں ہیں کہ ان مہروں سے اس کے پورے وجود کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ہمارے اور آپ کے اللہ۔ انہوں نے اس ڈی این اے پر اپنے اس کے باپ کی مہر لگوا دی، اور پھر کائنات کے ہر ذرے پہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اتنے چھوٹے تھے ہم اس دنیا میں، ایسے چھوٹے تھے عالم ارواح میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا ہے، بات کس سے کی گئی؟ انسانوں سے، ان کی روحوں سے، ان کے چھوٹے چھوٹے وجودوں سے، الست بربکم، تو سوال کیا گیا، تو اس کا مطلب ہم نے اور آپ نے وہ سوال سنا ہوگا۔ اگر سننے کی صلاحیت نہ تھی تو اللہ نے پوچھا کیوں؟ اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس سننے کی صلاحیت تھی، سمجھنے کی بھی صلاحیت تھی، اللہ، اور غور کرنا، بولنے کی بھی صلاحیت تھی۔ عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں، تھے تو بہت چھوٹے، لیکن اس چھوٹے سے وجود میں سب کچھ تھا۔ سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، ساری صلاحیتیں تھیں۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سنا اور سمجھا اور سمجھ کر جواب دیا بلا۔ کسی اور مخلوق نے نہیں، انسانوں نے یہ کہا تھا بلا۔ اس کا ترجمہ ہے کیوں نہیں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جسے مفسرین نے واضح بھی کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسی میں جواب دینے کی سکت نہیں تھی، کیا کہا جائے؟ سب سے پہلا جواب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے دیا بلا کہہ کر۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ جواب دیا، سب سے پہلا جواب بلا کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے بعد دیگر نبیوں رسولوں نے دیا، اس کے بعد دیگر تمام انسانوں نے کہا بلا۔ یہ ترتیب ہے اللہ کے سوال پر جواب دینے کی۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ ترتیب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو وہی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں کے ہی مرجع نہیں بلکہ تمام نبیوں تمام رسولوں کے بھی آپ مرجع ہیں۔ نبیوں رسولوں کو بھی جواب دینے کا طریقہ اور سلیقہ زبان مصطفیٰ کے حوالے سے ملا تھا کہ الست بربکم کے جواب میں کہا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تمام نبیوں تمام رسولوں نے جواب سنا، تمام نبیوں تمام رسولوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر دنیا کے تمام انسانوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اسی عالم ارواح میں ذرا ختم نبوت کو اس آیت کے حوالے سے سمجھیے کہ جو تیسرے پارے میں موجود ہے۔ اللہ کا فرمان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ عالم دنیا کی گفتگو اللہ نے نقل نہیں کی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں عالم ارواح کے ایک میثاق، عالم ارواح کے ایک معاہدہ، عالم ارواح کے ایک ایگریمنٹ کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ معاہدہ اور یہ میثاق اور یہ ایگریمنٹ اللہ نے عام انسانوں سے نہیں کیا، صرف ان ہستیوں کو منتخب کیا جن کو مقام نبوت و رسالت پہ فائز کر کے دنیا میں بھیجنا تھا۔ اللہ نے ان کا سلیکشن کیا، ان کو منتخب کیا۔ صرف نبیوں رسولوں سے اللہ کا یہ خطاب ہے، اس میں غیر کوئی شامل نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت کا جملہ یہ وعدے کر رہا ہے کہ یہ میثاق، یہ معاہدہ کس سے ہوا؟ صرف نبیوں سے، رسولوں سے، غیر اس میں کوئی بھی شامل نہیں۔ الست بربکم کے جواب میں ترتیب سے سب شامل، ہم اور آپ بھی اس میں شامل۔ اس سے ہٹ کر اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا جن کو مقام نبوت و رسالت پر فائز کرنا تھا مگر ابھی فائز نہیں کیا ہے۔ مقام نبوت و رسالت پہ فائز کرنے کی جو شرطیں اللہ نے اس آیت میں عالم ارواح میں ہی لگا دی تھیں، آپ ان شرطوں کو قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھ لیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی مرجع نہیں بلکہ تمام نبیوں تمام رسولوں کے بھی مرجع ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ موقع یاد کرو، وہ موقع یاد کرو۔ یہ مجھ سے بھی مطالبہ ہے اور آپ سے بھی، دنیا کے ہر انسان سے۔ اس موقع کو ہلکے میں نہ لینا، وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے، یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت ضرور عطا کریں گے، کتاب بھی تمہیں دی جائے گی، دانش مندی کی باتیں بھی تمہیں بتائی جائیں گی، حکمت سے بھی نوازا جائے گا، اور پھر تمہارے پاس ایک ایسا نبی آ جائے، ایک ایسا رسول آ جائے جو تمہارے پیغام کی تصدیق کر رہا ہو۔ اور یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہم نے تمہیں جو کتاب دی، تمہیں جو دانش مندی کی باتیں بتائی ہیں، حکمت سے نوازا ہے، تمہارے سامنے ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کر دے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ یہ نبیوں رسولوں سے بات چیت چل رہی معاہدے کے طور پر، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب نبیوں، تم سب رسولوں کو اس رسول پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور تمہیں ان کے دین کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی! نبیوں کو، رسولوں کو کتاب و حکمت اور دانش مندی کی باتیں عطا کیے جانے کے لیے شرط لگا دی میرے رب نے۔ تمہارے پاس اگر میرا وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی اور حکمت کی تصدیق کر دے، تو تم سب کو اس رسول پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور اس رسول کی مدد بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ شرطیں منظور ہیں۔ تو ان تمام نبیوں، تمام رسولوں نے عالم ارواح میں کہا تھا کہ ہاں ہمیں اس کا اقرار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے درمیان اگر آئیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور تمہیں ان کے دین کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ تمام نبیوں تمام رسولوں کے اولین ایمان کو سمجھنا چاہیں تو عالم ارواح کی اسی مجلس میں تمام نبیوں تمام رسولوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا تھا، اور دنیا میں تشریف آوری کے لحاظ سے اگر دیکھیں کیونکہ اس کے بعد دنیا میں ہی تو سب کو آنا تھا، سب آئے، تو اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ جتنے نبیوں نے جتنے رسولوں نے عالم ارواح میں آخری نبی پر ایمان قبول کیا تھا، ایک منظرنامہ دنیا میں ایسا ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی تمام رسول نبی آخر الزمان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس سفر اسراء میں اللہ رب العزت والجلال نے بیت المقدس کی مسجد اقصی میں تمام نبیوں تمام رسولوں کو جمع کیا، اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ عملی طور پہ بھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا منظرنامہ اللہ نے اس دنیا میں پیش کیا، جو عالم ارواح میں معاہدہ ہوا تھا عملی طور پہ اس کو مسجد اقصی میں برپا کیا گیا۔ تمام نبی تمام رسول وہاں موجود، ان کی امامت امام الانبیاء نے فرمائی۔ اس امامت عظمیٰ جو نبیوں رسولوں کی وہاں امامت فرما رہے ہیں، اس امامت کے زمرے میں آپ اس جملے کو پھر سمجھیے کہ ماقبل کے تمام نبی اور رسول انسانوں کے مرجع تھے، ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے تو مرجع ہیں ہی، وہ تمام نبیوں تمام رسولوں کے بھی مرجع ہیں، کیونکہ انہی کے صدقے میں ان کو نبوت ملی، انہی کے طفیل ان کو رسالت ملی، اور ان پر ایمان لانے اور ان کے دین کی مدد کرنے کی شرط پر ان کو نبوت رسالت سے نوازا گیا۔ یہ مقام ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب تو دین محمدی کی مدد نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے تمام نبیوں تمام رسولوں کی طرف سے عملی ترجمانی کے لیے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو منتخب کیا، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت کے ساتھ وہ برپا نہیں ہوں گے دنیا میں، بلکہ وہ دین محمدی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے۔ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ شریعت مصطفی کی تبلیغ کریں گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ کا منظرنامہ عملی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ پورا کرا کے اس وعدے کو بھی اللہ عملی طور پہ برپا کریں گے کہ تمہیں نبوت رسالت جب دی جائے گی، جب تم ان کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ یہ عملی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ یہ کام کرا کے تمام نبیوں تمام رسولوں کی ترجمانی ان کے ذریعہ سے ہو جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کس شریعت کو برپا کریں گے؟ وہ شریعت مصطفی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو۔ اسی میں راز پوشیدہ ہے ختم نبوت کا۔ غور یہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری نبی مکرم کے بعد طے ہے، 470 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 470 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جو ان کے ساتھ میں واقعات پیش آئے، اللہ نے ان کو آسمان پہ بلا لیا۔ کب آئیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن آئیں گے ضرور۔ جب وہ آئیں گے اس دنیا میں، اب اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت پیش کر دے کہ میں ان کے بعد کا نبی ہوں، میری شریعت یہ ہے، غور کیجیے گا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ میں جو ہو ہے اس سے مراد وہ رسول ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے متعارف کرائے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے
تو وہ شریعت مصطفی کی تبلیغ کریں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کو عملی طور پہ نافذ کریں گے، یا میرے مصطفیٰ کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار کی شریعت کو اس دنیا میں نافذ کریں گے؟ غور کر لیجئے، کس کی شریعت کو نافذ کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو۔ آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کے بعد اگر کسی نے رسالت کا دعویٰ کیا اور اس نے کوئی نئی شریعت پیش کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بعد والے نبوت کے دعوے دار کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی وہ اس قدر جامع، اس قدر وسعت پذیر کہ کوئی بھی دور آئے، حالات کا کوئی بھی تقاضا ہو، یہ شریعت مصطفی اتنی جامع ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرے گی یہ شریعت، ہر دور کے ہر مسئلے کو حل کرے گی یہ شریعت۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جامع بنایا ہے، اس قدر تمام بنایا ہے، تام بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی جھول پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو وَلَتَنْصُرُنَّ، مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ تو عالم ارواح کی ختم نبوت ہو گئی۔ عالم ارواح میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے کا، کسی اور نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو اللہ یہ ضرور کہتے کہ بھی دیکھو ان کی بھی مدد کرنی پڑے گی، اور ان کے بعد کوئی اور آئے گا تو اس کی بھی تمہیں مدد کرنی پڑے گی، اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ عالم ارواح میں اللہ نے آخر جس شخصیت کو قرار دیا، خاتم جس شخصیت کو قرار دیا، تمام نبیوں تمام رسولوں سے معاہدہ لے کر جس آخری شخصیت کا تذکرہ کیا کہ اگر یہ آ جائیں تو تمہیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اگر یہ آ جائیں تو ان کے دین کی تمہیں مدد کرنی پڑے گی، اس کے بعد اگر کسی اور کے آنے کا امکان ہوتا تو اللہ ان کا ذکر ضرور کرتے۔ ذکر کیوں نہیں کیا کہ ان کے بعد کسی کو آنا ہی نہیں تھا، ان کے بعد کسی کو بھیجنا ہی نہیں تھا، انہی پر وحی کا نزول ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا تھا، کتاب اور حکمت عطا کر کے اس کو ایسی جامعیت دینی تھی کہ قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، ان احادیث کی ضرورت باقی رہے گی جو قرآن کی تفسیر اور تشریح ہیں وہ باقی ہیں الحمدللہ۔ باقی نہ کسی نبی کی ضرورت، نہ کسی رسول کی ضرورت، نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی دانش مندی کی باتوں کی ضرورت، وہ سب ختم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر۔ مجھے بتائیں عالم ارواح کی یہ ختم نبوت کچھ سمجھ میں آئی؟ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ عالم ارواح سے اللہ نے سلسلہ چلایا ہے، اور ہم اور آپ بھی تھے وہاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا کہنے پر رسولوں نے، نبیوں نے بلا کہا، ان کے طفیل ہم نے اور آپ نے بلا کہا۔ عالم ارواح کی کوئی بات یاد تو نہ تھی، اللہ نے قرآن میں وہ بات یاد دلا دی۔ اب اسی میں شامل ہو جاؤ کہ ہم تو عالم ارواح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے آ رہے ہیں۔ اس صف میں اپنے آپ کو شامل کیجئے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، کہنا اس آیت سے معلوم ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا، خود ہمیں بہت کچھ نہیں معلوم تھا، بعد میں لوگوں کے بتانے سے پتہ چلا، بعد میں لوگوں کے بتانے سے ہمیں اس دنیا میں جو پتہ چلا اسے ہم مان لیتے ہیں، یاد کچھ نہیں رہتا ہے۔ آپ میں سے سب پڑھے لکھے ارباب علم و دانش ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہلی بار اپنی والدہ کو آپ نے امی کب کہا، ممی کب کہا؟ جو بھی آپ کہتے ہوں اپنی والدہ کو، کیا یاد ہے کہ پہلی بار آپ نے اپنی والدہ کو امی کب کہا؟ اپنے والد کو آپ نے ابو کب کہا؟ کچھ یاد ہے؟ کہا تو ضرور تھا، کہا تو ہے، عمر کے اس حصے میں کہا، ضرور کہا، یقیناً کہا، لیکن وہ کہنا یاد نہیں۔ عمل بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو ابو کسی وقت کہا تھا، یاد نہیں۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، جن کو ابو کہہ رہے تھے اس وقت تک یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ یاد نہیں کہ پہلی بار کب کہا،
اور جب یاد آیا کہ اس وقت ہم اپنے ابو کو، اپنے والد کو ابو کہہ رہے تھے، تو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابو کا مطلب تو جو بہت بڑے ہو گئے جب پتہ چلا کہ ہمارے والد ہیں، ان کی صلب میں ہم تھے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ ان کے رحم میں ہم 9 مہینے گزار کے آئے ہیں، ہماری ساری باڈی میری ماں کے رحم میں تیار ہوئی ہے۔ یہ آنکھیں اور یہ کان اور یہ ناک اور سوچتا ہوا دماغ اور دھڑکتا ہوا دل اور یہ رگیں اور نسیں، ان ساری باڈی کی جو مینوفیکچرنگ ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے؟ امی کے پیٹ میں ہوئی ہے۔ کیا یہ ساری باتیں اس وقت معلوم تھی جب امی کو امی کہہ رہے تھے؟ یہاں بھی 2 باتیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ نہیں معلوم کہ امی کو پہلی بار امی کب کہا، نمبر 2 امی کہتے ضرور رہے مگر حقیقت سے نہ آشنا تھے۔ یہ باتیں تو بہت بعد میں معلوم ہوئیں۔ جب معلوم ہوئی تو انکار تو نہیں کیا، تسلیم کر لیا۔ ایسے ہی عالم ارواح تو بہت پہلے کی بات ہے، اس زندگی کی باتیں یاد نہ رہیں تو عالم ارواح کی باتیں کیسے یاد رہ سکتی ہیں؟ یاد نہ رہیں وہ باتیں کوئی حرج نہیں، یاد دلانے والے حق اللہ نے ہمیں حق بتا دیا تو مان لو۔ جیسے اپنی امی کو امی کہنا آپ مان رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہنا آپ مان رہے ہیں، ایسے ہی اس یاد دلانے والے اللہ کے کلام کی روشنی میں مان لو کہ عالم ارواح میں ہوا تو سب کچھ تھا، یاد کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے یاد دلایا تو اب تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یاد انہوں نے دلایا جنہوں نے ساری کائنات بنائی، جنہوں نے عالم ارواح برپا کیا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا۔ یہ ان کی یاد دہانی ہے قرآن میں، تو ہم اسے ضرور مانیں گے۔ ایک عقیدے کے متعلق یہ مختصر سی گفتگو آپ نے سمجھ لی کہ ہم تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح سے خاتم النبیین مانتے آ رہے ہیں۔ کہیے مانتے آ رہے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے، پھر کیسے مان رہے ہیں؟ یاد دلانے والے نے یاد دلایا تو سب کچھ یاد آ گیا۔ اب اس عالم دنیا میں آئے، اس عالم دنیا میں ان کی ختم نبوت کے تذکرے بہت ہیں، 200 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تذکرے، قرآن میں تذکرے، آیتیں بے شمار۔ اس دنیا میں بھی ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور عقیدہ مضبوط گرہ جو کوئی کھول نہ سکے، دولت اس گرہ کو کھولنے نہ پائے تو آپ کا عقیدہ ہے، اقتدار کی کرسی اس گرہ کو کھولنے نہ پائے تو آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ ظلم اور یہ جبر اور یہ تشدد اور یہ استبداد اور یہ حالات کی نامساعدت اس گرہ کو کھولنے نہ پائے تو عقیدہ ہے۔ بلال حبشی کو دیکھو، رات میں سلاخوں سے، لوہے کی زنجیروں سے مارا جاتا، بدن زخمی ہو جاتا، اس زخمی بدن کو دوپہر میں سلگتے ہوئے سنگ ریزوں پر اور تپتے ہوئے ریتوں پہ آپ کو ڈال دیا جاتا تھا، بڑا بھاری پتھر سینے پر موجود۔ اس تکلیف کا ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ پوری امت کی طرف سے بلال حبشی کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک مثال قائم کر دی، مینار نور بن گئے، مشعل راہ بن گئے۔ اس جبر نے، اس تشدد نے، اس ظلم نے کیا گرہ کھول دی؟ گرہ یہ لگی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ظلم اس گرہ کو کھول نہ سکا، یہ ظلم اس گرہ کو کشادہ نہ کر سکا، ڈھیلا نہ کر سکا، یہ تشدد اس گرہ کو ڈھیلا نہ کر سکا۔ جتنا تشدد بڑھتا تھا ان کی زباں کہہ رہی ہے احد احد احد، اللہ ہے تو بس وہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔ یہ ہے عقیدہ لا الہ الا اللہ کا، یہ عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ آپ دیکھیں کتنے صحابہ کو اس بنیاد پر ظلم اور تشدد کا شکار بنایا گیا کہ تم محمد کو کیوں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ چھوڑ دو، وسعتیں ہیں، کشادگی ہے، یہ رقم اور یہ انعام اور یہ تمہیں وسعتیں دی جائیں گی، ان کا ساتھ چھوڑو۔ مگر انہوں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ یہ ایسی مضبوط گرہ لگی، کوئی ظلم اس گرہ کو کھول نہ سکا، اقتدار کی کرسی اسے نہ کھول سکی، پیسوں کا لالچ اسے نہ کھول سکا۔ آئیے ہم اور آپ عقیدے ختم نبوت کو اسی عنوان سے دیکھیں جسے دنیا کی کوئی طاقت کھول نہ سکے۔ آفر آئے گی، اتنے پیسے لے لو اور یہ گرہ کھول دو،
اقتدار کی کرسی لے لو، تمہیں یہ عہدہ دے دیا جائے گا، بس یہ گرہ ڈھیلی کر دو، اس میں ذلی اور بروزی نبی کو داخل کر دو۔ اگر بھائی وہ گرہ ڈھیلی ہو گئی تو عقیدہ نہیں، عقیدہ تو وہ ہے کہ گرہ ایسی لگے جسے کوئی کھول نہ سکے۔ اس گرہ کو نہ کھلنے دیں، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ جملہ یاد کیجئے گا، تحفظ ختم نبوت یہ ادھورا جملہ ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت ہمارے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے، ختم نبوت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ توجہ دینا، ختم نبوت کی ذمہ داری، ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے ان کو خاتم النبیین نہیں بنایا۔ جنہوں نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے، جنہوں نے ختم نبوت کے مقام پہ ان کو فائز کیا ہے، تو ختم نبوت کی حفاظت وہ کریں گے، یعنی اللہ۔ ہم اور آپ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کس کی حفاظت کریں گے؟ تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کو جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس وہ رسی ہے جس میں گرہ لگی ہوئی ہے ختم نبوت کی، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے یا ختم نبوت کی؟ بولیے، عقیدے کی۔ ختم نبوت کی حفاظت کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے۔ انہوں نے ایسی حفاظت کی کہ عالم ارواح میں اس کی حفاظت کی، ختم نبوت کی۔ عالم دنیا میں انہوں نے حفاظت کی، قرآن میں بیان کر دیا۔ عالم برزخ میں ختم نبوت کی وہ حفاظت کریں گے، اور آخرت میں بھی ختم نبوت کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، ہمیں اور آپ کو اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ عقیدہ نہ ڈھیلا پڑ جائے، یہ گرہ نہ ڈھیلی پڑ جائے، جو ہم نے مانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو ختم نبوت تو اللہ نے عطا کی، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی بن ہی نہیں پائے گا۔ ہمارے اور آپ کے ذمے ہے اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرنا۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا اور آپ کا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس میں کوئی ڈھیلا پن تو نہیں ہوگا، رسی ڈھیلی تو نہیں ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اسی عقیدے پہ ہمیں اور آپ کو قائم رہنا ہے۔ اب ذرا عالم دنیا کی جو ختم نبوت ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں نے اپنے خطبے میں ایک آیت کا جو چھوٹا سا حصہ پڑھا تھا، ذرا آپ اس کے ترجمے کو توجہ سے سنیے گا۔ یقین جاننا، اگر آپ نے آیت کے اتنے حصے کا صرف ترجمہ سن لیا، اسی ترجمے سے آپ کو اپنے عقیدے ختم نبوت کا علم بھی ہوگا اور اس کے تحفظ کی مزید ذمہ داریوں کا احساس بھی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آیت کا ٹکڑا اتنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ سنیے، قل، آپ کہیے، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی کہلوانے کی۔ قل بھی اللہ کا ہے، اور اللہ اگر قل نہ کہتے اور اپنی طرف سے اعلان کر دیتے تب بھی وہ اللہ کا کلام تھا، لیکن اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، میرے محبوب نبی آپ کہیے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب یا ایھا الناس میں بچا کوئی نہیں۔ الناس جتنے بھی انسان ہیں، قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا وہ بھی یا ایھا الناس میں شامل ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں بھی سارے انسان شامل۔ قل یا ایھا الناس، میرے محبوب نبی آپ کہیے، اے لوگو۔ یہ ایھا الناس میں نبی کے زمانے کے جتنے انسان تھے، کائنات کے کسی بھی حصے میں وہ رہ رہے تھے، وہ سب اس کے مخاطب تھے، اور قیامت کے برپا ہونے تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، موجود ہیں، وہ سب یا ایھا الناس کے ماتحت آ گئے، باہر ایک فرد نہیں بچا۔ یہ یا ایھا الناس کی خصوصیت ہے۔ مجھے وہ عربی زبان کی جو فنی بحث ہے وہ نہیں چھیڑنی، یہاں پہ الف لام کون سا ہے، بس میں آپ کو واضح لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ الناس میں دنیا کے سارے انسان آگے، بچا کوئی نہیں۔
یہ کون سی چیز کا دعویٰ ہے؟ عالمگیریت کا. ایک لفظ یاد کیجئے، یا ایھا الناس کہہ کے نبی نے جو بات کہی ہے یہ دعویٰ ہے عالمگیریت کا. اور اسی عالمگیریت کو جس نے سمجھ لیا وہ میرے مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کو نبی مان ہی نہیں سکتا، کسی کی نبوت پہ ایمان نہیں لا سکتا. جو یا ایھا الناس کی عالمگیریت کو سمجھ لے. کیا ہے عالمگیریت؟ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے نہ کسی نے عالمگیریت کا دعویٰ کیا، نہ کسی کو عالمگیریت نصیب ہوئی. عالمگیریت کا مطلب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب میری پیروی کریں. جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کا راز اتباع نقش مصطفیٰ میں پوشیدہ ہے. یہ دعویٰ کیا ہے آپ نے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، سب کے سب انسانوں. میرے مصطفیٰ نے عالمگیریت کا دعویٰ کر دیا. دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے میں کیا ہوں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اولاً تو یا ایھا الناس میں کوئی فرض بچا ہی نہیں تھا. موٹے دماغ کے لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دیا آگے جمیعا، سب کے سب انسانوں کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں. اے نبی آپ کہیے اے انسانوں تم سب کے لیے میں اللہ کا رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب الیکم کے اولین مخاطبین نبی کے زمانے کے سارے انسان تھے. آج کے دور میں جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جائے گی تو الیکم سے مراد آج اس دھرتی پر جتنے انسان کہیں بھی آباد ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہیں. اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے یا ایھا الناس کے مخاطب ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی آدمی کہتا ہے، اور کیجئے گا، آپ کے بعد کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو یا ایھا الناس کا جب اعلان اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ کرایا تھا تو یہ بندہ اس کا مخاطب تھا کہ نہیں؟ یقیناً یہ بندہ بھی اس کا مخاطب ہے. یا ایھا الناس میں یہ بھی شامل ہے. اس کی کامیابی کا راز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے میں پوشیدہ ہے، نہ کہ اپنی نبوت کے دعوے میں. اگر یہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کی یہ صریح مخالفت ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا تھا کائنات انسانی کے ایک ایک فرد کے لیے آپ رسول ہیں. ہر دور کے ہر انسان کے لیے آپ رسول ہیں، ہر دور کے ہر انسان کے لیے آپ نبی ہیں. اور انہی میں سے کوئی دعویٰ کر دے کہ صاحب میں بھی نبی ہوں، تضاد ہو گیا. نبی کے اس اعلان کا وہ بدترین مخالف بن جائے گا. وہ نہ نبی کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے نہ رسول کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے یہ کہلوایا کہ نبوت و رسالت آپ کی ذات پہ ختم ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں واضح کر دیا تھا کہ میں اللہ کا ایسا آخری نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری موجود ہے. اس حدیث میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی، کیونکہ امتیں بنتی ہیں نبیوں سے. امتیں کس سے بنتی ہیں؟ اس جملے میں بھی نبی کے اس ارشاد میں بھی ختم نبوت کا عقیدہ پوشیدہ ہے. امتیں بنتی ہیں نبیوں سے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے جہاں اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا، ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں بن سکتی. نئی امت کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. جب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا تو کوئی نئی امت بھی نہیں بن سکتی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی امت بن نہیں سکتی. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 ہجری سے جب بادشاہوں کے نام، گورنروں کے نام خطوط لکھنے شروع کیے تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں یہ اس وقت تک کسی خط کو قبول نہیں کرتے جس پہ مہر نہ لگی ہوئی ہو.
تب آپ علیہ السلام نے ایک مہر بنوائی تھی، اور جب کسی کے پاس آپ نے کوئی خط بھیجنا ہوتا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان خطوط کو لکھا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اس کے اوپر مہر لگا دیا کرتے تھے۔ تو جو آپ کی انگوٹھی تھی، جس مہر کو آپ استعمال کرتے تھے، ذرا اس کے مضمون کو اور اس کی ترتیب کو سنیے گا پوری توجہ سے۔ اس میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھا تھا اس پر؟ دنیا والے تو لکھتے ہیں میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، مہر لگتی ہے صاحب ملک کے کیا ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہر لگاتے ہیں۔ میرے نبی نے جو مہر کا مضمون منتخب کیا وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس میں آپ نے مدینے کے حاکم کے عنوان سے خط نہیں بھیجا، حالانکہ مدینے کے آپ حاکم تھے۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں 10 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیل گیا تھا، بڑی سلطنت قائم ہو گئی تھی، میثاق مدینہ کے نتیجے میں تمام یہود آپ کے زیر نگراں ہو گئے تھے، تو بڑی حکومت تھی، مضبوط حکومت تھی میرے مصطفیٰ کی، اور ایسی حکومت جس کی مثال پوری دنیا میں نہ پہلے مل سکتی ہے، نہ آج مل سکتی ہے، نہ بعد میں۔ نبی علیہ السلام نے جو مہر بنوائی وہ حکومت کے عنوان سے بنوائی یا رسالت کے عنوان سے؟ رسالت کے عنوان سے۔ کیا تھا اس مہر پہ؟ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا اس کی ترتیب پہ دھیان دو، ختم نبوت بھی سمجھ میں آئے گا اور اس کا تحفظ، عقیدے کا بھی تحفظ سمجھ میں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ لکھنے کی جو ترتیب تھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو لکھا گیا، دیکھو سب سے اوپر لکھا تھا اللہ۔ سب سے اوپر کیا لکھا تھا؟ میں نے اس موضوع پر ایک طویل مضمون لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کے بارے میں میرا ایک طویل مضمون ہے، اس میں یہ ساری بحثیں میں نے چھیڑی ہیں۔ سب سے اوپر کیا تھا؟ اللہ، اس کے نیچے تھا رسول، اور سب سے نیچے تھا محمد۔ پڑھا جائے گا محمد الرسول اللہ، لیکن تحریر کی ترتیب کیا؟ سب سے نیچے محمد، اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ۔ اگر آپ نے کچھ ایسے خطوط دیکھے ہوں جس پر ان خطوط کے عکس میں یہ مہر بھی موجود ہے، تو آپ کو یہ مضمون صاف دکھائی دے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا مضمون اسی ترتیب پر تھا۔ اس کے عکس موجود ہیں دنیا میں، اللہ سب سے اوپر، اس کے نیچے رسول، اس کے بعد محمد۔ آپ علیہ السلام کی اس ترتیب نے یہ واضح کر دیا کہ رسول بنانے والے اللہ ہیں، سب سے اوپر اللہ، انہوں نے بنایا کیا؟ رسول، اور یہ رسالت ہمیشہ کے لیے ختم ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کچھ ہے ہی نہیں، آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ رسول نیچے ہو جاتا، فرض کیجئے اگر رسول نیچے ہو جاتا تو شاید ہی کوئی سوچتا کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے، ان کے نیچے رسول ہے، ابھی رسالت کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ نبی نے ترتیب اپنی مہر کی یہ رکھی کہ آئی رسالت اللہ کی طرف سے، اللہ اوپر، رسول بن کر کے آئے، وہ بیچ میں جتنے بھی آئے، درمیان میں تمام نبی، تمام رسول، اور آخر میں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد نہ نبوت ہے، نہ ان کے بعد کوئی رسالت ہے۔ اسی عقیدے کو محفوظ کر لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ آپ کے بعد کوئی رسول پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا ہمیں اور آپ کو تحفظ کرنا ہے۔ دونوں باتیں واضح ہو گئیں۔ ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کا۔ اس عقیدے کو محفوظ رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے الحمدللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو اتنا مضبوط رکھیں گے کہ ظلم ہو یا جبر، تشدد ہو یا استبداد، یا لالچ ہو یا اقتدار کی کرسی یا مال کی آفر، ہم اس گرہ میں کوئی ڈھیل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی میں کامیابی ہے۔ تو عالم ارواح کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کی حفاظت تو کر نہیں سکے کیونکہ یاد نہیں رہا، لیکن جب بتانے والے نے بتا دیا تو ہم نے اسے مان لیا، اور اس دنیا میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اور یہ عقیدے کے درجے میں مانا ہے، تصور کے درجے میں نہیں، تخیل کے درجے میں نہیں، لاشعوری کے عالم میں نہیں، بہت سوچ سمجھ کے ہم نے ان کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے۔ تو پھر یہ گرہ مضبوط رہے، یہ ڈھیلی نہ ہونے پائے۔ اگر اس دنیا میں
اس گرہ کو مضبوط رکھا، اس کا تحفظ کیا عقیدے کا، تو خوشخبری سن لو، عالم برزخ میں ہم اور آپ جائیں گے، اور ضرور جائیں گے، اس سے بچت نہیں ہے۔ کبھی موقع ہوگا تو آپ کو ہم سمجھائیں گے عالم برزخ ہے کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں عالم برزخ کا مطلب صرف قبر، یا قبر میں کتنے لوگ جاتے ہیں۔ جہاز پرواز کر رہا تھا، کریش ہو گیا، لوگوں کے چیتھڑے اڑ گئے، کسے داخل کرو گے قبر میں؟ اور کچھ تو اپنے مذہبی رسم و رواج کی بنیاد پہ چتا میں آگ لگا کر کے اس کے پورے وجود کو جلا دیتے ہیں، وہ کہاں گیا قبر میں؟ کتنے لوگوں کے وجود مچھلیاں کھا جاتی ہیں سمندر میں، وہ کہاں گئے قبر میں؟ یہ تو چند اہل ایمان ہیں جن کو اعزاز و اکرام کے ساتھ میں قبر کے گڑھے میں اتارا جاتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، اللہ موت دیتا ہے اور اللہ اسے قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ ہر انسان اپنے مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے۔ قبر کا مطلب جس دن سمجھ گئے، قبر کا مفہوم وہ گڑھا ہی نہیں جس میں انسان اتارا جائے، وہ ایک حقیقت ہے، لازوال حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد اسے قبر کا گڑھا بنا کر اس میں اتار دو تو وہ قبر میں گیا، اور مرنے کے بعد اس کی چتا کو آگ لگا دو تو وہ قبر میں گیا، مرنے کے بعد اس کو سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں تب بھی وہ قبر میں گیا۔ کچھ بھی کر لو جائے گا وہ قبر میں ہی، اسی کا نام ہے عالم برزخ۔ یاد رکھیں گے، قبر کا گڑھا ضروری نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو قبر میں نہیں اتارے جا سکے، قبر میں جانا ضرور ہے، عالم برزخ۔ اب اس عالم برزخ میں کیا کیا ہوگا نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، کیونکہ ابھی گئے کہاں ہیں۔ وہ جانے کے بعد جو کچھ ہوگا، جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، جو کچھ بتائیں گے وہ ماننا پڑے گا۔ اس عالم برزخ میں اپنی زبان میں قبر کہہ لیجئے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اس عالم دنیا کے بعد ہر ایک کو برزخ میں جانا ہے، وہاں ہم اور آپ رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ جیسے یہاں رہ رہے ہیں۔ عالم برزخ میں فنا نہیں ہے، عالم برزخ میں بقا کے ساتھ ہم اور آپ رہیں گے، اور جب بقا کے ساتھ میں رہیں گے تو وہاں شعور باقی رہے گا، وہاں احساس باقی رہے گا، وہاں آرام کا تلذذ باقی رہے گا، لذت مل رہی ہے، سزاؤں کی تکلیف محسوس ہوگی اس عالم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں ذرا سی گرمی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تنگی ہو جائے، کتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس عالم برزخ کے گڑھے کے لیے، اس تنگ جگہ کے لیے کشادگی کا کوئی انتظام اس دھرتی پر کیا یا نہیں کیا؟ اس تنگ و تاریک گڑھے میں روشنی کا کوئی انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ ہم اور آپ وہاں رہیں گے جیسے عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، وہاں زندگی گزرے گی۔ یہ موت کا جو تصور ہے یہ بھی ایک مستقل فلسفہ ہے۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کا نام فنا ہے، یا موت کا مطلب ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے؟ موت کا مطلب اسلام میں فنا ہے ہی نہیں، تبھی اسلام نے ایک نیا لفظ دے دیا۔ جب یہ اسلام آیا تھا تو اس زمانے میں موت کو فنائے محض سمجھا جاتا تھا، مر گئے تو قصہ تمام، اب ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اسلام آیا، اس نے پہلی بار اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کو یہ تصور دیا کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نام ہے ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو جانے کا۔ اس کے لیے قرآن نے توفا کا لفظ دیا، وفات کا لفظ دیا۔ موت تو اپنے مفہوم میں لوگ سمجھ ہی رہے تھے کہ فنا کا نام ہے، اسلام نے اس کو نئے زاویے سے متعارف کرایا کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بس اتنا ہوگا کہ تمہیں عالم دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس عالم کا نام ہے برزخ، یعنی آڑ۔ برزخ کے معنی جب مریں گے نا تو فنا نہیں ہوں گے، بس لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اور دیکھو سونے والا انسان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ بندہ یہاں بستر پہ لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، بہت تیز گہری نیند میں ہے وہ، میں اسے دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو کچھ اندر اندر کر رہا ہے، اندر اندر اس پر جو بیت رہی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آڑ میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آڑ میں؟ بندہ یہاں لیٹا ہے اور وہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، یہ بندہ جو یہاں لیٹا ہے، سارے کام کس میں ہو رہے ہیں؟ آڑ میں۔ اس کی باڈی یہاں پڑی ہے،
لیکن وہ اندر اندر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت ماں بلا صاحب صلاۃ والسلام میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے. ہمیں دکھ رہا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. سچ بتا رہا ہوں یا غلط؟ ہم نے دیکھا کہ بندہ یہاں لیٹا ہے، میاں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، رن بنا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے. یہ سب کچھ آڑ میں ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ بندہ جو سو رہا ہے، سونے کی حالت میں اس پر جو احوال بیت رہے ہیں سب آڑ میں ہیں. بس یہی ہے عالم برزخ. یہ چھوٹی مثال ہے، وہ بڑی مثال ہے. یہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائے گا. وہ جو بڑی آڑ میں گیا ہے وہ بھی اٹھے گا، اسے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. کتنا ٹائم لگے گا قرآن سے پوچھئے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے، اس آڑ میں یہ رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے برپا ہونے تک ان کو اس آڑ میں رکھا جائے گا. وہ دکھائی نہیں دیں گے. اور جائیے آپ مصر، ایجپٹ، قاہرہ، یہ فقیر وہاں 4 مرتبہ گیا. وہاں فرعون کی لاش پڑی ہے، اور 1 2 نہیں 11 12 فرعون پڑے ہوئے ہیں. کچھ مرد کچھ عورتوں کی لاشیں ممی کی ہوئی رکھی ہیں. وہ فرعون کی لاش بھی وہاں سب سے ممتاز ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اے سی میں ہے، مجاری جو گرمی لگ جائے اس کو، ایئر کنڈیشن اس میں پڑا ہوا ہے. وہ آپ جائیں تو آپ بھی دیکھ کے آ سکتے ہیں. پہلے تو مکس تھا میوزیم، اور فرعون کا میوزیم بالکل الگ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا جو آثار قدیمہ کا میوزیم ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے. میں نے دونوں میوزیم دیکھے. تو وہ جو فرعون پڑا ہوا ہے، آڑ میں کیا ہو رہا ہے، اس کی باڈی سامنے موجود ہے، آڑ میں کیا ہو رہا ہے وہ تو قرآن نے بتا دیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، صبح شام اس کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے. یہ اندرونی منظرنامہ ہے. ایک بندہ جو سو رہا ہے، اندر اسے لوگ مار رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے موٹے گدے پہ آرام سے سو رہا ہے. آرام سے نہیں، اندر اس کی دھلائی چل رہی ہے، اور وہ خواب میں محسوس کر رہا تکلیف. سب کچھ آڑ میں ہو رہا ہے. ایسے ہی مرنے والا فنا نہیں ہوا، بس وہ آڑ میں چلا گیا. وہاں بھی سب کچھ ہوگا، راحتیں بھی محسوس ہوں گی، تکلیف بھی محسوس ہوگی. جنت کی نعمتوں کی راحتیں ملیں گی عالم برزخ میں انشاءاللہ. اور اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو عالم برزخ میں سزائیں دی جائیں گی، ان سزاؤں کو محسوس کریں گے. کب تک رہیں گے عالم برزخ میں؟ یہ بندہ کب جگایا گیا تو اٹھ گیا، تو حقیقت اس کے سامنے منکشف ہو گئی. ہمیں اور آپ کو عالم برزخ میں رہنا ہے اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے برپا ہونے تک ہمیں وہاں رکھا جائے گا. پھر وہاں سے آڑ سے نکال کے پھر آمنے سامنے کر دیا جائے گا. توجہ دے رہے ہیں اس جملے پر؟ وہ جو میدان محشر ہوگا اس میں پھر آمنے سامنے کر دیا جائے گا. جیسے ایک بندہ یہاں سو رہا تھا، وہ آڑ میں تھا، بیدار ہوا، ہمارے اور آپ کے سامنے آ گیا، ہماری اور آپ کی اس سے بات چیت ہونے لگی. ایسے ہی جتنے عالم برزخ میں ہوں گے سب کو آڑ سے نکال کر پھر آمنے سامنے کر دیا جائے گا. وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کو جانیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. آڑ سے پھر آمنے سامنے ہو جائیں گے. وہ عالم آخرت ہے. تو عالم برزخ میں ہوگا کیا، اس کا ایک منظرنامہ ختم نبوت کے حوالے سے دیکھیں. 3 سوالات آپ نے سنے ہیں، جوابات الگ الگ موجود ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ آپ ان صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ دیکھا تو میں نے بھی کبھی نہیں، زیارت آپ نے بھی نہیں کی، پہلی بار دیکھیں گے. ایک شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے اس آڑ میں عالم برزخ میں لائی جائے گی. یہاں سوتے سوتے کیا آپ انہی کو دیکھتے ہیں جنہیں پہچانتے ہیں؟ کیا سونے میں کچھ اجنبی لوگ نہیں دکھتے ہیں نا؟ ایسے عالم برزخ میں کچھ دکھایا جائے گا، ایک شخصیت سامنے لائی جائے گی. ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ دیکھا تو کبھی نہیں، ان کے رخ زیبا کی زیارت تو کبھی نہیں کی، لیکن جب تک دنیا میں رہے آخری سانس تک ایک ہستی کو ہم اور آپ اللہ کا رسول بھی مانا اور آخری رسول مانا. ایک ہستی کو اس زندگی میں، پوری زندگی میں ایک ہستی کو ہم نے اور آپ نے اللہ کا نبی بھی مانا اور آخری نبی بھی مانا. اس دنیا کے اس اقرار کے نتیجے میں اللہ یہ توفیق عطا کریں گے جن کو دیکھا کبھی نہیں، عالم برزخ میں ان کی شخصیت کو، ان کے چہرے کو دیکھ کے ہم کہہ دیں گے یہ تو ہمارے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں. اللہ
اکبر۔ ایک جواب یہ بھی موجود ہے، متعدد جوابات ہیں۔ ایک جواب کیا ہوگا؟ یہ میرے نبی ہیں اور یہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ کب کہہ پاؤ گے؟ جب اس دنیا میں ان کو نبی بھی مانو، خاتم النبیین بھی مانو، جب اس دنیا میں ان کو اللہ کا رسول بھی مانو اور اللہ کا آخری رسول بھی مانو، تب وہاں جواب دے پاؤ گے۔ اگر اس دنیا میں ان کو خاتم النبیین نہیں مانا تو عالم برزخ میں کیا کہیں گے؟ ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے عالم برزخ میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ کے انہیں نہ پہچان سکا، جہنم اس کا مقدر قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں وہ نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ جو عالم برزخ میں اپنے نبی کو نہ پہچان سکا، اس کو نبی کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، اس کو نبی کی سفارش بھی نہیں ملے گی، اس شخص کو نبی کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر بھی نہیں ملے گا جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، وہ محروم کر دیا جائے گا۔ آؤ تیار ہو جاؤ میرے ایمان والے بھائیوں اور اسلام اپنانے والے اہل اسلام، ہم سب تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ زندگی کے آخری سانس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین مانیں گے۔ اسی کی برکت سے، اسی عقیدے کی برکت سے عالم برزخ میں اپنے نبی کا رخ زیبا دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے اور ہم کہیں گے یہ ہمارے نبی ہیں اور یہی تو خاتم النبیین ہیں جنہیں ہم نے زندگی کے آخری سانس تک خاتم النبیین مانا ہے۔ تین عالموں کا تذکرہ ہو گیا۔ عالم ارواح میں خاتم النبیین، ختم نبوت، عالم دنیا میں ختم نبوت اور عالم برزخ میں ختم نبوت۔ تھک گئے ہوں گے آپ؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 10 بجنے والے ہیں۔ آپ لوگ اتنی توجہ سے سنتے ہیں، یقین جانیے کہ مضمون کو بہت زیادہ سمیٹنے کے باوجود بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی میں آپ کے یہاں آیا، کبھی میں نے ارادہ نہیں کیا کہ اتنا طویل بیان کروں گا، لیکن آپ لوگ اتنے سلیقے سے سنتے ہیں، باتوں کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں، مفہوم اس کا سمجھتے ہیں، تو پھر باتوں میں کچھ نہ کچھ تفصیل ہو ہی جاتی ہے۔ اب میں بڑے اختصار کے ساتھ عالم آخرت کی ختم نبوت آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو اور معمولات ہیں وہ پورے کر لیے جائیں گے۔ تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں خوب سمجھ میں آ گئی قاعدے سے؟ یہ پہلی بار اس طرح کا بیان آپ کے بیچ کر رہا ہوں، اس طرح کا بیان میں نے ابھی کہیں نہیں کیا۔ آج پہلی بار اتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، اور سبھی برکت ہے ہمارے اور آپ کے امام حضرت قاری عارف جمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، ان کی توجہ کی برکت، حضرت مولانا قاضی محمد کامل صاحب کی توجہ اور برکت، اور آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے یہ سارا مضمون آپ کے سامنے میں نے اس طرح کا پہلی بار بیان کیا ہے۔ بسم اللہ۔ عالم آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں ان کو تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس دن، اور یہ کوئی تخیل نہیں، یہ کسی انسان کا تصور نہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ اس دن کے ہولناکی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ بھائی بھائی کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا، بیٹا ماں کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا، بیٹا باپ کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا، شوہر بیوی کو دیکھ کے یہاں تو لپکتا ہے کہ اہلیہ ہیں کو ساتھ کر لیں، وہاں بیوی کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کتنا ہولناک منظرنامہ ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا۔ ہر شخص ایسی حالت میں مبتلا ہوگا کہ وہ حالت اس کو دوسرے سے مستغنی کر دے گی، وہ کسی سے ملنا ہی پسند نہیں کرے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں لوگ پریشان ہو کر کسی سفارش کی امید کے ساتھ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4712 ہے۔ میں نے یہ نمبر آپ کو اس لیے بتلا دیا کہ کبھی موقع ہو تو تفصیل سے آپ دیکھ لینا۔ 4712 نمبر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اب اگر میں اس کو، بڑی طویل حدیث ہے، اگر پوری حدیث سناؤ تو بہت ٹائم لگے گا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو آخری انسان پیدا ہوا، سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہ سب بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ بڑی آس اور امید کے ساتھ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے ہمارے لیے کچھ سفارش کر دیجیے۔ تو آدم علیہ السلام کوئی اپنا عذر پیش کر کے ان کو آگے بڑھائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس سارے انسان جائیں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کچھ سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام اپنا کوئی عذر بتا کر ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ یہی ترتیب ہے صحیح بخاری میں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست، لیکن وہ بھی کوئی عذر بتا کے، سفارش نہ کر کے ان کو بھیجیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جاؤ۔ سب لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے۔ یہ حدیث آپ کس تناظر میں سن رہے ہیں؟ عالم آخرت میں ختم نبوت کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ وہاں بھی تذکرے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کے تذکرے وہاں بھی ہیں۔ اس تناظر میں سنیے گا تاکہ موضوع آپ کو یاد رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا کوئی عذر بتا کر ان کو اور آگے بڑھا دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حق میں کچھ سفارش کر دیں گے۔ وہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنا کوئی عذر بتائیں گے اور سفارش نہ کر کے ان کو اور آگے بڑھائیں گے کہ تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب وہ سارے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ترتیب یاد آ گئی؟ سفارش کی امید کے ساتھ یہ سارے انسان پہلے کس کے پاس پہنچے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کس کے پاس بھیجا؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کس کے پاس بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہاں بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہاں بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہاں بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سب لوگ پہنچیں گے وہاں اور جا کر کہیں گے کیا؟ وہ دو لفظ صحیح بخاری کے سنانے بہت ضروری ہیں۔ سب لوگ کہیں گے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ کیوں کہیں گے لوگ؟ ابھی میں اس کا نقطہ بتاؤں گا آپ کو۔ وہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ خاتم النبیین کیوں کہیں گے؟ خاتم النبیین اس لیے کہیں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے آگے نوح ہیں، نوح کے آگے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یقین جاننا اگر آگے کی کوئی گنجائش ہوتی تو نبی آگے بھیجتے؟ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ آگے ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، یہ اینڈ ہے آپ کی شخصیت، آگے کوئی نبی ہے ہی نہیں، خاتم النبیین آپ ہیں، اب جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ہمیں کہیں آگے اور نہیں بھیجیں گے کیونکہ آگے نبوت ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو عالم آخرت میں جو ختم نبوت کا تذکرہ، خاتم النبیین کا تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے، اس میں عقیدہ ہمارا اور آپ کا اور دنیا کے تمام انسانوں کا یہ ہوگا کہ نبوت آپ کی ذات پہ ختم ہے، لہذا ہم آگے کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آگے جانے کا امکان ختم، اور جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی۔ عملی طور پہ دیکھو، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر پیش کریں گے؟ سفارش کے لیے کہیں اور بھیجیں گے؟ عذر یوں نہیں پیش کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وعدہ ہو چکا تھا، اور نبی آگے یوں نہیں بھیجیں گے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اللہ، جس نبی کی یہ شان ہو، عافیت اسی میں ہے کہ ان کو اللہ کا آخری نبی مانو، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، کہ پورا عقیدہ مضبوط کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی رسول پیدا ہو سکتا، نہ ہوا۔ یہ گرہ ڈھیلی نہ پڑنے پائے تو کل قیامت کے دن خاتم النبیین کی سفارش مل جائے گی، خاتم النبیین کی شفاعت مل جائے گی۔ اس کے بعد کا منظرنامہ جو بخاری میں لکھا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کسی اور کے پاس
بھیجنے کے بجائے خود جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے آگے بھیج دیا، گئے کہیں نہیں۔ نوح علیہ السلام نے آگے بھیج دیا، گئے کہیں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے بھیج دیا، گئے کہیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بھیجا، گئے کہیں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے تو بھیجا، گئے کہیں نہیں۔ اب آئے ہیں آخری نبی کے پاس، انہوں نے کہیں اور بھیجا نہیں بلکہ خود گئے، اور کہاں گئے؟ عرش الہی کے پاس، عرش الہی کے پاس۔ وہاں جا کے آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدہ ریز جب ہوئے ہیں تو بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس موقع پر اللہ اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کچھ ایسے کلمات عطا فرمائیں گے کہ وہ کلمات اللہ نے نہ کسی نبی کو دیے، نہ کسی رسول کو دیے، نہ کسی فرشتے کو عطا کیے۔ ایسے کلمات اللہ عطا کریں گے میرے محبوب، اب آپ میری حمد ان کلمات سے بیان کیجیے۔ کتنے پیارے کلمات ہوں گے، اللہ نے کہا محفوظ کر رکھے، کسی کو خبر نہیں، وہ صرف اسی موقع پہ اللہ اپنے نبی کو عطا کریں گے۔ اس جملے میں بھی ختم نبوت کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ نے وہ کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں نہیں دیے، وہ آخرت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہونے کی حالت میں جو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، زبان مصطفیٰ بیان کرے گی، اللہ نے اس کے لیے ایک مخصوص تحفہ محفوظ کر رکھا ہے، وہ اپنے نبی کو اسی وقت عطا کریں گے۔ آپ علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ سر اٹھائیں گے نہیں، سجدے میں گئے ہیں، یہاں تو امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ اکبر، تو آپ سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے، کون اٹھائے آپ کو؟ اور آپ اٹھنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے کلمات وہ عطا کیے ہیں کہ آپ ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کرنے میں اتنے مصروف کہ سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کون اٹھائے گا ان کو؟ اللہ۔ اور کیا کہہ کر اٹھائیں گے اللہ؟ بخاری میں موجود ہے، ارفع رأسک، میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے۔ یہاں ہمارے اور آپ کے سروں کو امام اپنی طرف سے نہیں اٹھاتے، وہ اللہ کے عطا کردہ طریقے کے مطابق کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر آپ تھوڑی بہت دیر نہ اٹھیں، بعد میں اٹھیں، تب بھی نماز تو ہو جائے گی، دقت کیا ہے؟ وہاں اللہ کے نبی سجدہ ریز ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور مخصوص کلمات کے ساتھ میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ انہیں کون اٹھائیں گے؟ اللہ۔ اور کیا کہہ کے اٹھائیں گے؟ کیا پیار بھرا جملہ ہے، ارفع رأسک، میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے۔ سل تعطی، مانگو، جو کچھ مانگنا ہے آپ کی ہر مانگ پوری کر دی جائے گی۔ یہ منظرنامہ ہوگا وہاں کا۔ کیا عالم آخرت کے حوالے سے اس حدیث کو سننے کے بعد عالم آخرت میں ختم نبوت کے جو تذکرے ہوں گے ان سے واقف ہو گئے نا؟ کیا شان ہوگی میرے مصطفیٰ کی، آپ خاتم النبی ہیں، آپ کے بعد اب کہیں نہیں جا سکتے، شفاعت کا صحرا آپ کے سر ہے، شفاعت کا تاج آپ کے سر ہے۔ آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں اور آپ کو رحمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، اور پھر نبی علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر بھی تو مل جائے گا انشاءاللہ، جس کے پینے کے بعد پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہم اور آپ ان کو خاتم النبیین مانیں، اور اگر کسی نے انحراف کیا تو عالم ارواح کے خاتم النبیین ہونے کا یہ منکر ہے، عالم دنیا کی ختم نبوت کا یہ منکر ہے، عالم برزخ کی ختم نبوت کا یہ منکر ہے، عالم آخرت کی ختم نبوت کا یہ منکر ہے۔ عالم آخرت میں نبی کو خاتم النبیین وہی لوگ کہیں گے جنہوں نے اس دنیا میں انہیں خاتم النبیین مانا ہے، اور جنہوں نے اس دنیا میں انہیں خاتم النبیین نہیں مانا وہ ان کے قریب تک نہیں جا سکیں گے۔ وہاں کیا جا کے کہیں گے؟ وہ ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ جا کے کہیں، کیونکہ ان کی بارگاہ میں وہی پہنچیں گے جنہیں اللہ کا رسول مان کر ان کو خاتم النبیین بھی مانے، وہی ان کے قریب جا سکے گا، اور جو ان کو خاتم النبیین نہ مانے وہ ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا جس عقیدے کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے،
عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کا جو ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت اللہ اس کے رسول کو ہے یا ہمیں اور آپ کو؟ ہمیں اور آپ کو ہے نا۔ سیدھا فائدہ ہمیں اور آپ کو اس کا ملے گا، لہٰذا ہم اپنے اس عقیدے کا پورا تحفظ کریں۔ اور عقیدے کا مطلب میں نے آپ کی زبان میں سمجھا دیا۔ جب علماء اس پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں عقیدہ بنا ہے عقد سے، اور عقد کا ترجمہ ہوتا ہے گرہ لگانا۔ ہم نے ساری بحثوں کو چھوڑ کے ایک رسی کی گرہ سے آپ کو عقیدے کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ اس کو اتنا مضبوط کر لو کہ یہ گانٹھ کھلنے نہ پائے، یہ گرہ کھلنے نہ پائے۔ اگر یہ گرہ نہ کھلی تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو جب بھی بولیں گے کیا بولیں گے؟ تحفظ ختم نبوت بولیں گے یا تحفظ عقیدے ختم نبوت بولیں گے؟ یہ آپ کے لیے ہے، علماء کے لیے بہت کچھ گنجائش ہے۔ علماء اگر کہہ دیں بھائی تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہے تو ان کے لیے گرفت نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آخری بات کہہ دوں، جس شخص کو علم حدیث، فن حدیث، اصول حدیث سے کوئی واقفیت نہیں، اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ایمان سے خارج۔ حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات۔ جو شخص علم حدیث نہیں جانتا اور اصول حدیث نہیں جانتا اور فن حدیث نہیں جانتا، اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ میں نہیں، آپ کا دل فتویٰ دے گا۔ ابھی آپ بتائیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں نبی کے فرمان کو، نبی نے زبان سے جو کہا وہ حدیث۔ حدیث کہتے ہیں نبی کے عمل کو، نبی نے جو کیا وہ حدیث۔ نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا، نبی خاموش، وہ حدیث۔ نبی کی صفات عالیہ، آپ کی آنکھیں ایسی، ابرو ایسی، رخسار ایسے، وجود ایسا، یہ بھی حدیث۔ اب آپ بتائیں نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کمزور ہو سکتی ہے؟ نبی کا کوئی کام کمزور ہو سکتا ہے؟ نبی کے سامنے جو کام کیا گیا نبی اس سے راضی ہیں، اس میں کوئی کمزوری آ سکتی ہے؟ نبی کی صفات حمیدہ میں کوئی ضعف آ سکتا ہے؟ کیوں کہا اس شخص نے کہ حدیث ضعیف ہے؟ اس نے تو نبی کی بات کو جھوٹا کہہ دیا۔ اس نے تو نبی کے مضبوط قول کو، جن کی شان میں قرآن نے الفاظ کہے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ زبان مصطفیٰ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وحی الہی پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، بچے گا اس کا ایمان؟ کبھی کہہ مت دینا دھوکے میں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ آپ کے لیے قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی تعریف میں نے کر دی۔ اگر آپ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے تو آپ نے اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے نبی کے فرمان کو ضعیف کہہ دیا، اور نبی کے فرمان کو جو کمزور کہے وہ مومن بچے گا وہ؟ اب آپ کہیں گے صاحب یہ بات تو بڑی مشہور ہے، حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے اس کے اوپر یہ حکم۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے۔ اگر قاضی کامل صاحب کہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ قاضی صاحب اگر کہیں، قاری صاحب اگر کہیں، تو ان کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے، ان کے یہاں کیونکہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے علم الحدیث پڑھا ہے، ان کو اصول حدیث معلوم ہے، ان کو فن حدیث معلوم ہے، جب یہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے تو ان کا ارادہ، ان کا یقین یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوگا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ آپ ترمذی پڑھیں، حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ان کو کہنے کا حق ہے، کیونکہ فن حدیث میں، علم حدیث میں جب کسی حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے تو وہ حدیث کو ضعیف نہیں کہتے ہیں، حدیث کے راویوں کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس کی سند میں ضعف ہے، اس کے بیان کرنے والوں میں ضعف ہے، اور یقین جاننا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہیں، مضمون کے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہیں اور مضمون کے لحاظ سے غلط ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا کہ صحیح کا مطلب کیا ہو؟ اب اصل میں جب صحیح کا آیا معیار ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، تو آپ کے ذہنوں میں بات آتی ہوگی یہ والی تو صحیح ہے، اور قاضی کامل صاحب نے جو حدیث سنائی تھی وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ نہیں، یہاں صحیح کا تقابل غلط سے نہیں ہو سکتا۔
یہاں صحیح کا مطلب اس کی سند صحیح ہے، مضمون غلط ہو سکتا ہے، اور ایسا ہے حدیثوں میں، اور یہ حدیث ضعیف ہے، سند ہی تو ضعیف ہے، مضمون بالکل صحیح ہے۔ اب رام گوپال اگر آئیں اور آ کے یہ بتائیں کہ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ رام گوپال نے۔ وہ رابطے تو صحیح نہیں ہے، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، تو کیا ان کے کہنے کی بنیاد پر یہ اسلام کا کلمہ نہیں رہے گا؟ رہے گا نا۔ بات تو صحیح کہی انہوں نے کہ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات بالکل صحیح ہے، راوی کمزور ہے، جو بیان کر رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا تو ایمان تک نہیں اس کے اوپر، لیکن جو بتا رہا ہے وہ تو سچ ہے۔ تو علم الحدیث میں یہ حقیقت ہے کہ سند کے لحاظ سے کہیں ضعف ہوگا، بات بڑی اچھی ہوگی، کہیں سند میں صحت ہے، بات میں کمزوری ہے۔ یہ فرق تو آپ لوگوں کو نہیں معلوم، کبھی زندگی میں اپنی طرف سے کہہ مت دینا کہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ ضعیف کسے کہا ہے محدثین نے، ضعیف کسے کہا ہے ان علماء نے۔ انہوں نے حدیث کو ضعیف نہیں کہا، انہوں نے حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے، اور آپ ڈائریکٹ کسے کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا کوئی فرمان ضعیف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے یہ مت کہنا کہ بھائی ہم تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں، آپ کی کیا حیثیت جو آپ ختم نبوت کی حفاظت کر سکیں؟ ختم نبوت کا محافظ تو اللہ ہے۔ ہاں ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اور آپ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہنا، قاری صاحب اگر کہہ دیں، قاضی صاحب یہ کہہ دیں، علماء یہ کہہ دیں، تو ان کا مطلب وہ ہوگا جو آپ کو لفظوں میں کہنا ہے۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ چند معروضات میں نے اس حوالے سے آج پیش کی آپ کے سامنے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے حضرت قاری محمد عارف جمال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں الحمدللہ اس طرح کی نورانی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، قاری صاحب کو اللہ شفا صحت عطا فرمائے اور مزید خدمات کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔